اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور حجر کے باشندوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ حجر ہا کے نیچے زیر قوم سمود کی ان بستیوں کا نام تھا جن کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان کا واقعہ بھی سورہ اعراف آیت نمبر 73 تا 79 میں گزر چکا ہے۔ ان کے تعارف کے لیے اسی صورت کی مذکورہ آیات پر ہمارے حواشی ملاحظہ فرمائیے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تو وہ ان سے منہ موڑے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اور وہ پہاڑوں کو تراش کر بے خوف و خطر مکان بنایا کرتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ آخر انہیں صبح ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس ہنر سے وہ کمائی کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو کسی برحق مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا، اور قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، لہٰذا اے پیغمبر ان کافروں کے طرز عمل پر خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لو۔ یعنی اس کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیک لوگوں کو آخرت میں انعام دیا جائے اور نافرمانوں کو سزا دی جائے، لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کافروں کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ درگزر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو تبلیغ نہ کی جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کو سزا دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مکی زندگی میں ان سے لڑنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور ان کی طرف سے جو اذیتیں مسلمانوں کو پہنچ رہی تھی ان کا بدلہ لینے کا بھی حکم نہیں تھا۔ درگزر کرنے سے یہ مراد ہے کہ فی الحال ان سے کوئی بدلہ نہ لو، اس طرح مسلمانوں کو تکلیفوں کی بھٹی سے گزار کر ان میں اعلیٰ اخلاق پیدا کیے جا رہے تھے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم یقین رکھو کہ تمہارا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ اور ہم نے تمہیں 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔ اس سے مراد سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ غالباً اس موقع پر سورہ فاتحہ کا خصوصی حوالہ اس لیے دیا گیا کہ اس صورت میں بندوں کو ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے ہر بات اللہ سے مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ گویا یہ ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ جب کوئی تکلیف یا مصیبت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اسی سے مدد مانگو اور اسی سے صراط مستقیم پر قائم رہنے کی دعا کرو۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین اور تم ان چیزوں کی طرف ہرگز آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے، اور نہ ان لوگوں پر اپنا دل کڑاؤ، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے اپنی شفقت کا بازو پھیلا دو۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ اور کفر کرنے والوں سے کہہ دو کہ میں تو بس کھلے الفاظ میں تنبیہ کرنے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین یہ تنبیہ قرآن عظیم کے ذریعے اسی طرح نازل کی گئی ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ کرنے والوں پر نازل کی تھی۔ الذین جعلوا القرآن عضین
جنہوں نے اپنی پڑھی جانے والی کتاب کے حصے بکھرے کر لیے تھے۔ اس سے مراد یہود اور عیسائی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں کے حصے بکھرے اس طرح کیے تھے کہ اس کے جس حکم کو چاہتے مان لیتے اور جس کی چاہتے خلاف ورزی کرتے تھے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، چنانچہ تمہارے رب کی قسم ہم ایک ایک کر کے ان سب سے پوچھیں گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، لہٰذا جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے علی الاعلان لوگوں کو سنا دو، اور جو لوگ پھر بھی شرک کریں ان کی پرواہ مت کرو۔ یہ وہ آیت ہے جس کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ اس سے پہلے آپ انفرادی طور پر تبلیغ فرماتے تھے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود گھڑ رکھا ہے، چنانچہ عنقریب انہیں سب پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ بناتے ہیں ان سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو اور سجدہ بجا لانے والوں میں شامل رہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم پر وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس سے مراد موت ہے، یعنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وفات دے کر اپنے پاس بلا لیں۔ صدق اللہ العظیم۔